Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، سن 2020 کا سال اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے اور سن 2021 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پاکستان سمیت پوری دنیا میں 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیانی رات جو ہی 12 بجتے ہیں تو ہیپی نیو ایئر، سال نو کا جشن منانے کے لیے اپنی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں. آج ہم اس بات کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا سال نو کا جشن منانا چاہیے یا نہیں. تو احباب ذی وقار، سال نو کا جشن منانا، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں، مگر اگر شرعی حدود و قیود کے اندر منایا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. یعنی قرآن میں، احادیث مبارکہ میں، سیرت نبوی میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ عیسوی سال کے آغاز پر یا قمری سال کے آغاز پر یہ دن منایا گیا ہو، جشن منایا گیا ہو. کوئی ثبوت نہیں. مگر جیسا کہ آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے، گلوبل ولیج بن چکا دنیا، دیکھا دیکھی آج اسلامی دنیا اور پاکستان سمیت ہر جگہ منایا جاتا ہے. ایک سوال کیا جاتا ہے تو علماء کی تصریحات کے مطابق اگر شرعی حدود و قیود کے اندر منایا جائے، کوئی ایسا ایکٹ، کوئی ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے منافی ہو، تو یہ منانا جائز ہے. یہ ایک مباح عمل ہے. تو احباب ذی وقار، ہمارے سوشل میڈیا پر ہیپی نیو ایئر کہہ کر مبارکباد دی جاتی ہے، یا کہیں پر میسیجز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کل عام وانت بخیر، یا فی کل عام وانت بخیر. اس طرح کے الفاظ عربی میں لکھے جاتے ہیں، انگلش میں ہیپی نیو ایئر، اردو میں نیا سال مبارک ہو. اس طرح کے الفاظ یہ شیئر کیے جاتے ہیں، ٹیکسٹ کیے جاتے ہیں، یہ اپنی آئی ڈی پہ لگائے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مباح عمل ہے، جائز ہے. تو لیکن اگر کوئی آپ کو ہیپی نیو ایئر کہتا ہے تو ہمیں اس کے جواب میں اسے دعا دینی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرمائے، آنے والا سال ہمارے لیے باعث رحمت ہو، وغیرہ وغیرہ. اس حد تک تو جائز ہے. اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا معمول دیکھتے ہیں تو بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کا یہ معمول تھا
کہ جب کوئی نیا چاند طلوع ہونے جا رہا ہوتا یا سال کا آغاز ہوتا تو ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ دعا صحابہ کرام ہر مہینے کے آغاز میں جب طلوع ہوتا یا نیا سال کا آغاز ہوتا تو یہ دعا یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو یاد کراتے, یاد دلاتے کہ وہ جو حضور نے ہمیں دعا یاد کرائی تھی آؤ مانگیں, پڑھیں اور یاد کریں. یہ معجم الاوسط میں ہے جو کہ امام طبرانی کا مجموعہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6241. اور مجموع الزوائد میں بھی ہے یہ روایت. تو احباب ذی وقار, اس سے یہ ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالی اجمعین وہ دعاؤں کا تذکرہ کرتے, وہ دعا اللہ کو پکارتے. تو مومن کی یہی شان ہے. تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ینگسٹرز وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں, سلنسر نکالتے ہیں اپنے بائکس کا اور ون ویلنگ کرتے ہیں. یہ حرام ہے, یہ غلط بات ہے. یا ہلڑ بازی کرنا, روڈ بلاک کر دینا, گزرتے ہوئے شہریوں کو تنگ کرنا, یہ کوئی جشن نہیں ہے. تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں, ملیں اور دعا کریں اللہ کے حضور جو گزشتہ سال گزر گیا اور آنے والے سال کے آغاز پر اللہ کو یاد کیا جائے اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اپنے لیے, خاندان کے لیے, ملک کے لیے, وطن کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی جائے. جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مبارکباد دینا یہ امور عادیہ میں ہے, یعنی یہ عام عادات لوگوں کی روٹین ہے. یہ کوئی امور تعبدیہ میں سے نہیں ہے کہ یہ عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے, حلال یا حرام کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. تو دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ احمد ندیم قاسمی کے اشعار ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اب آپ ذی وقار یہ ہم جو سال گزر گیا تو اگر آنے والا سال ہے تو یہ تو ایک مومن کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرے اور نجش بجائے جشن میں اور بم فائرنگ شروع کر دیں اور باقی جو ہمارے دنیا میں ہوتا ہے. بلکہ علماء تو یوں ہمیں دعویٰ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا غور کرنا چاہیے کہ غافل تجھے گھڑیاں, یہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہم جشن تو منائیں کس لیے, ہماری زندگی کم ہو گئی ہے. تو آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ماضی کا احتساب کریں. جب 20 کا سال ختم ہونے جا رہا ہے تو ہمیں احتساب کرنا ہے کہ جو پچھلا سال گزر گیا وہ میں نے کیسا گزارا ہے, اور آگے کا لایا عمل بنانا ہے کہ میں نے اگلے والے سال میں کیا میرے پلاننگ کرنی ہے, میری کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ لوگوں اپنا خود محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو جب یہ سال گزر گیا, آئیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی طالب علم ہے, کوئی معلم ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی شہری ہے, کوئی سیاستدان ہے, تو اس سال کا جائزہ لے اور آنے والے سال میں جو ہے وہ اپنا جو لایا عمل بنائے. کہ یہ بھی حدیث پاک ہے مشکات شریف کی, اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو.
فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہمیں آخری دن ہے، ہمیں احتساب بھی کرنا ہے اپنے گزرے ہوئے سال کا، اور آنے والے سال کے لیے ہمیں نیا عمل بنانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس آنے والے سال میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں کرونا جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور تمام مسلمانوں پہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔